السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میں مریم کی اسٹوری آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو۔ اور مریم کی اس اسٹوری کو سن کے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ یا بندی متاثر ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے، جیسے مریم نے اپنی لائف میں اتنے اسٹرگل کے بعد یونیورسٹی، پہلے اسکول لائف، پھر کالج لائف، پھر یونیورسٹی لائف، اور مریم کی یونیورسٹی لائف کا سفر آج جو تھرڈ پارٹ ہوگا مریم کی اسٹوری کا، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو مریم کالج، پہلے میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں، آپ لوگوں کو ریمائنڈر دوں کہ جو مریم نے سب سے پہلے اسکول لائف میں اپنا قدم رکھا، جیسے ایک نارمل لائف میں سب ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی۔ تو سب سے پہلے مریم اسکول لائف جوائن کیا، پھر کالج لائف اور پھر یونیورسٹی لائف۔ تو مریم کا جو سفر یونیورسٹی لائف میں شروع ہوا وہ بھی کچھ اس طرح تھا کہ وہاں پہ اسکول لائف کی طرح بھی وہاں پہ اس کو ایک باعث ملا، جو فیضان نام کا لڑکا تھا، جو مریم سے اپنا مطلب تعلقات بڑھاتا اور فرینڈشپ وغیرہ، جو یونیورسٹی لائف میں ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے کہ یونیورسٹی لائف میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور فرینڈشپ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جب مریم تو ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، لیکن وہ اس جال میں پھنستی رہی، اور اس نے اپنی طرف مطلب متاثر کرتے ہوئے اس لڑکے نے، فیضان نے، اس کو اپنی جال میں پھنسا لیا، اور اس کے ساتھ وہ اپنے کلاس جو کر رہی تھی، جو کورس مطلب اسٹڈی کر رہی تھی، تو دونوں ایک ساتھ کرتے رہے، اور بلکہ فیضان کی ایک گرل فرینڈ تھی، اس نے اس کو بتایا نہیں، اور اس کو بھی اپنے گرل فرینڈ بنا کے رکھا، اور گرل فرینڈ تو بس اپنے ایک سال گزر گیا۔ پھر سیکنڈ ایئر میں جب وہ لوگ پہنچے تو بس کیا تھا کہ وہ اپنے ایگزام ٹائم پہ، کالج ہوتے ہیں نا، ایگزام ٹائم پہ جو سینٹر دیے جاتے ہیں، تو مریم بھی اپنے آئی ڈی کے جو ایڈمٹ کارڈ میں اس کا سینٹر تھا وہ بھی وہیں پہ گئی، اور فیضان بھی وہیں پہ گیا۔ لیکن فیضان کے ذہن میں کچھ غلط چیزیں چل رہی تھیں، لیکن مریم بالکل صاف دل کی تھی، تو اس کو اتنا نہیں لگا کہ فیضان بھی میرے ساتھ یہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھی طریقے سے، ایک فرینڈ کی طریقے سے مانتی تھی اس کو، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو فیضان تھا وہ کچھ اور ہی اس کو سمجھ بیٹھا تھا۔ تو وہ ایک دن فیضان نے اس کو زینے پہ لے گئے، اور زینے پہ لے جانے کے بعد میں اس سے بدتمیزی کی، اور مریم کو وہاں پہ بہت زیادہ اللہ کا خوف آیا، اور وہ وہیں پہ روتے ہوئے چلی آئی، اور اس دن سے فیضان سے بولنا بند کر دیا، اور اس کو بتایا کہ آپ کی نظر میں یہ سب ایک عام ہوگا، لیکن میرا اللہ وہاں پہ بھی موجود تھا جہاں آپ مجھے لے گئے تھے۔ بس وہیں سے اس کو خوف آنے لگا، اور اس کو اپنے اسکول کے ٹائم کا وہ لڑکا جس نے پرپوز کیا تھا، تو اس کا جب پرپوز کیا تو اس کو اس کی یاد آنے لگی، اور مریم کو اسکول لائف کے اس لڑکے کی یاد آنے لگی، جس نے، اس کی فرینڈ نے، جس کو بتایا تھا کہ وہ لڑکا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو مریم نے اس کو دیکھا نہیں تھا، اور اتنا سفر ہو گیا کہ 3 سال اسکول لائف، پھر 5 سال کالج لائف، اور پھر یہ اس طرح اس کے سفر میں 10 سال گزر گئے، اور مریم نے اس لڑکے کو دیکھا ہی نہیں جس نے فرسٹ ٹائم مریم کی فرینڈ کے تھرو اپنا پرپوزل بھیجا تھا۔ تو لیکن مریم کو بھی دلی محبت ہو گئی، اور جب یہ اتنا بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہوا جو فیضان نے کیا تھا، تو اس کو اپنے آپ میں ہی گلٹی فیل ہونے لگی، اور وہ بہت روئی، اتنا روئی کہ وہاں سے اس کی تہجد کی نماز میں رونے کا سلسلہ چالو ہو گیا،
اور وہ تہجد کی نماز ہر رات پڑھتی اور اللہ سے کہتی کہ اللہ میں تو ایسی نہیں تھی، لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور میں نے آج تک اس لڑکے کو دیکھا نہیں جس سے مجھے محبت ہو گئی، اللہ مجھے اس کی محبت اتنی ساری دے کر مجھے آزمائش کے دلدل میں مت ڈال، میں بہت کمزور ہوں، اور اللہ مجھے اس دلدل سے نکال لے، میں دلدل میں پھنستی جا رہی ہوں اس بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کلچر میں، مجھے اس اندھیری نگری سے نکال لے۔ بس کیا تھا کہ مریم اپنی بات کہتی رہی اللہ سے اور روتی رہی، اور پھر اس نے جا نماز کو طے کیا اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ اللہ مجھے حفاظت دے، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ لے، لیکن محبت اس کے دل میں اس لڑکے کی تھی جو اسکول میں پرپوزل آیا تھا، جس کا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مریم، جس کو مریم نے دیکھا ہی نہیں تھا اور محبت کر بیٹھی۔ اب وہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی، اس نے بھی فیس بک چلایا، انسٹاگرام چلایا اور واٹس ایپ چلایا تھا، لیکن انسٹاگرام پہ اس نے بہت سے بوائز ایسے تھے جو اس کو حد سے زیادہ پریشان کر، اس نے سوچا کہ یہاں پہ میں صحیح ہوں تو ہر بندہ صحیح ہے، لیکن اس کے اپوزٹ تھا کہ وہاں پہ ہر بوائے غلط تھا، اور وہاں پہ بھی ایک لڑکے نے اس کو پرپوز کیا کہ مریم میں آپ سے محبت کرنے لگا، مجھے آپ ایک فوٹو دے دیجئے، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، اس طرح۔ تو مریم معصوم تھی اور اس نے اپنی سٹوری تھوڑی بہت اس لڑکے کو بتائی، لیکن وہ لڑکا اس کی تصویر دیکھ کر متاثر ہو گیا اور اس سے پھر غلط چیٹ کرنے لگا، تو مریم کو وہاں پر بھی بہت سارا غصہ آیا اور اس نے وہاں پہ اس کو بلاک کر دیا۔ کافی ٹائم یہ سلسلہ چلتا رہا، 1-2 سال، لیکن مریم کو بار بار خوف آتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میں نہیں کر سکتی، اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میں نہیں کر سکتی، ایسا اس کے دل میں بار بار خیال آتا، لیکن شیطان جو تھا اس کو اس طرح بے فکر کر دیتا تھا کہ نہیں اسی میں مزے ہیں، آپ اس لڑکے سے بات کریں، وہ دونوں طرف سے پھنستی جاتی اور اپنے نفس کے ہاتھوں اپنا ہی برا کرتی جا رہی تھی، لیکن مریم کو اللہ سے خوف آتا، اس لیے مریم نے انسٹا پہ جو بوائز تھا اس کو بلاک کر دیا اور اللہ سے اس لڑکی کی محبت کو میں سکون مانگ رہی تھی جو لڑکے سے اس کو محبت ہو گئی تھی۔ تو مریم کو جو اسکول میں جس نے پرپوزل بھیجا تھا، جس نے بولا تھا کہ مریم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس لڑکے کا نام ساحل تھا، تو ساحل کی محبت میں مریم پھنستی جا رہی تھی اور ہر رات اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس سے ملا دے اور مجھے اس کا بنا دے، مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، 10 سال گزر گئے ہیں اور آج 15 سال ہونے والے ہیں، میں نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن اتنی محبت، اتنی شدت کی محبت میرے دل میں اس کے لیے، ساحل کے لیے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اللہ مجھے اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں مینٹلی ڈسٹرب رہتی ہوں، اللہ سے اس نے ہر بات شیئر کری اور پھر روتی رہی اور پھر اس نے اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کی جو بہت زیادہ پرابلم اس کے سامنے آ رہی تھی، ہر انسان اس کو برا کہہ رہا تھا اور اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا اور اس کو بس ساحل کی یاد آتی تھی اور اس کو اللہ کی محبت کا کوئی پتہ نہیں تھا، صرف اور صرف ساحل کی محبت کا پتہ تھا، اور اس کو اتنی شدت سے اس کو محبت ہو گئی تھی کہ نہ اس کو رات میں چین آتا تھا نہ ہی اس کو دن میں چین آتا تھا، بس ساحل کی محبت میں اس کا دل تڑپتا رہتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب 15 سال گزر گئے اور ساحل اس کے سامنے نہیں آیا، وہ کہتی رہی، وہ میسج بھیجتی رہی کہ ساحل آپ میرے سامنے آ جائیں بس ایک بار، اور وہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ یا پھر مجھے اس کا بنا دے یا پھر مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے دل میں اس کی اتنی محبت مت ڈال کہ میں اپنے آپ کا ہوش کھو بیٹھوں۔
تو پھر وہ اللہ کی طرف جانے لگی. ساحل اس کو سامنے نہیں آیا، وہ بن دیکھے ہی محبت کرتی رہی اور کرتے ہی جا رہی تھی. تو مریم جب بہت پریشان ہو گئی تو وہ اللہ کی طرف جانے لگی، اور اللہ کی طرف جانے کے بعد اس نے کیا کیا یہ میں مریم کی 4 اسٹوری پارٹ 4 میں آپ سے شیئر کروں گی کہ مریم نے یونیورسٹی لائف کے بعد کیا کیا، اور وہ اللہ کی طرف